بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشا۔ آج کا کالم بعنوان عابد رضا کوٹلہ کی مزاحمتی سیاست۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر اور ضلع گجرات کے محبوب مسلم لیگی رہنما چودھری عابد رضا کوٹلہ باغی سیاست میں اپنی پہچان بن چکے ہیں۔ عابد رضا کوٹلہ مسلم لیگ نون میں رہ کر مسلم لیگ نون کی سیاست پر برملا انگلی اٹھاتے ہیں اور یہی ایک اصول پرست سیاستدان کی شان اور پہچان ہے۔ چودھری عابد رضا کوٹلہ کی سیاست پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر انہیں مسلم لیگ نون کی سیاسی پالیسی سے اختلاف ہے تو پارٹی چھوڑ کیوں نہیں دیتے، لیکن شاید ایسی سوچ رکھنے والے نہیں جانتے کہ پارٹی میں رہ کر پارٹی کی پالیسی پر تنقید ہی تعمیری سوچ ہے۔ ویسے بھی اگر چودھری عابد رضا کوٹلہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں تو کس سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے؟ موجودہ قومی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تمام قومی، علاقائی، سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک دسترخوان پر پاکستان دشمن قوتوں کی غلام ہیں۔ ایسے میں تحریک انصاف میں شمولیت کا مشورہ دینے والے شاید نہیں جانتے، لیکن عابد رضا کوٹلہ بخوبی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف میں شمولیت کا مطلب آ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ ہر با کردار پاکستانی جانتا ہے کہ پہلے تو چودھری عابد رضا کوٹلہ کے خلاف بے بنیاد جرائم کے مقدمات درج ہوں گے۔ ان کے خلاف پہلے درج مقدمات کی بند فائلیں کھلیں گی اور بہت ممکن ہے کسی بے بنیاد مقدمے میں انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے 10-15 سال قید بھی ہو جائے۔ اس لیے وہ جان کی امان کے لیے مسلم لیگ نون میں رہ کر حق و صداقت کے حوالے سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ مسلم لیگ نون کی پالیسی سے باغی ضرور ہیں لیکن بغاوت نہیں کریں گے۔ چودھری عابد رضا کوٹلہ کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی اور 2024 کے الیکشن میں تو الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی تاریخ رقم کی تھی۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل میں بھی کوئی مثالی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں اپنی قومی سوچ اور اپنی استطاعت کے آخری حد تک ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کی پالیسی جاری رکھوں گا۔ چودھری عابد رضا کوٹلہ کہتے ہیں کہ 2024 کے دھاندلی زدہ الیکشن میں 8,000 ووٹ لینے والے وزیر بنے پھرتے ہیں۔ ضلع گجرات کا ہر باشعور شہری جانتا ہے کہ مسلم لیگ کے ہر امیدوار ہر انتخابی حلقے میں تیسرے اور چوتھے نمبر پر تھے، لیکن وہ ہار کر بھی جتوا دیے گئے، جو کہ ایک قومی سنگین جرم ہے۔ اس لیے پاکستان کے خوبصورت مستقبل، جمہوریت کی حکمرانی اور مثبت تبدیلی کے لیے وطن دوستوں کو مزاحمت کرنی پڑے گی۔ جب تک عوام مزاحمت نہیں کریں گے، اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ جب تک عوام مزاحمت نہیں کریں گے، اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کریں گے، تب تک موجودہ کرپٹ نظام حکمرانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں اور ووٹرز کا سودا کرنے والوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔